دوستوں، آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے ناواقف نہیں ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حجاج بن یوسف کے متعلق۔ کیا اس نے قرآن میں زیر زبر لگوائے اور کیا اس نے اللہ کے نیک بندوں کو قتل کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستوں، حجاج بن یوسف اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور اپنے بھائی بصر کی موت کے بعد اسے عراق بھی بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن میں اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا ذہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر ان سب خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے، اور وہ برائی ظلم تھی۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار اور درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اور اولیاء علماء کے خون سے ہولیاں کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کی جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں رہے ہیں، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو بھڑک اٹھتی ہے تو پھر امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو اب بیماری بھی لگ گئی۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپ جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگوٹھیاں بھی اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلوایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کی حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدابیر سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا، اور صرف 40 دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے
تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پہ تبسم تھا، لیکن جب حجاج دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پہ ندامت کی ظلمت تھی، اس سے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی سعادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کی سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے کہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کے قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان پر لرز طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اسمعی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے باہر ایک شخص ملا جو کہ حجاج کے چہرے پہ نقاب تھا، اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا بہت برا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا ان کو کس نے قتل کیا؟ شیخ نے جواب دیا کہ ایک فاجر و فاسق شخص جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجیں۔ حجاج یہ سن کر غضب آلود ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹا دی اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھے باتیں کرتا ہوں تو مجھے دورہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں بڑوں کے جسم پر روشہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ جس کے عطاف سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب میں اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالیں۔ وہ اقتدار، وہ ہیبت، وہ دبدبہ سب کچھ جاتا رہا۔